فاتح کی درخواست ہے سید ابن حسن son of سید آل حسن کاظمی، سید آل حسن son of سید آل ابا کاظمی، سیدہ امبری بیگم وائف آف سید آل حسن، سید محمد حسن son of سید آل حسن، سید ظہور الحسن son of سید آل حسن، سیدہ نسیم فاطمہ ڈاٹر آف سید آل حسن، سید شمشاد حیدر زیدی son of سید حبیب حیدر زیدی، سیدہ اسرار بانو عابدی ڈاٹر آف سید علی مظہر عابدی، سید ظفر حسنین son of سید غلام حسنین پڑھ کر ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل اللہ بخش دیجیے۔ بسم اللہ الحمد للہ مالک یوم الدین ایاک نعبد استقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صلوات بر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده الكتاب. شب ضربت حضرت امیر المومنین امام المتقین غایۃ الغر المحجلین سید الوصیین ابو الائمۃ الغرر امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ اور اگر تاریخ میں بشریت کی تاریخ میں دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ بشریت کی تاریخ میں بلکہ عالم وجود میں خدا کی مخلوقات میں امیر المومنین سے زیادہ، جیسا کہ خود مولا نے فرمایا، نہ مجھ سے بڑی کوئی خبر خدا کے پاس ہے، نہ مجھ سے بڑی کوئی آیت خدا کے پاس ہے۔ جب جناب امیر کی شخصیت پر گفتگو کی جاتی ہے تو بنیادی طور سے پرائمری لیول پر اساسی طور سے دو چیزوں کو لے کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو معمولاً جو مولا کے معجزات ہیں، محیر العقول کہ اشارہ کیا کوئی چیز کس چیز میں تبدیل ہو گئی، دیکھا تو دیکھ کر سامنے والے کے دل میں جو باتیں ہیں وہ بتا دی، مردے کو زندہ کر دیا، سوکھے ہوئے درخت کو ہرا بھرا کر دیا، یہ سب معجزات ہیں۔ جب تک آپ مربوطہ ریلیونٹ کتاب کو قبول نہیں کریں گے اس معجزے کو آپ نہیں مان سکتے، اور اگر کوئی کتاب کو مانے بغیر معجزے کو مانے تو یہ بڑے اللاجیکل کام ہوگا، یہ غیر نان ٹیکنیکل کام ہوگا۔ جب آپ کسی کتاب کو مانتے ہی نہیں تو اس میں موجود جو مندرجات ہیں، جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، مطالب ہیں، مضامین ہیں، نکات ہیں، جو اسٹف ہے اس کے اندر، اس کو کیوں مان رہے ہیں؟ لہٰذا معجزات کے بارے میں اگر انسان کی عادت ہو جائے کہ وہ صرف معجزات سنتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو جناب امیر کے فضائل کے سلسلے میں ایسی باتیں ٹرانسفر کر رہا ہے کہ جو ٹینجیبل نہیں ہیں، جن کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ معجزات جناب امیر کے ایک الگ سسٹم کے تحت ہیں، ایک الگ فنومینا ہے۔ کن کے لیے ہے؟ کہ جو بحر الانوار کو مانے، اصول کافی کو مانے، شیخ مفید کو مانے، سید رضی کو مانے، سید مرتضیٰ کو مانے۔ لیکن ایک شخص جو سڑک پہ جا رہا ہے، آپ اس کو بتانا چاہیں جناب امیر ایسے تھے، تو کیا یہ بتائیں گے کہ 4 انگلیاں گڑائیں دروازہ خیبر میں اور وہ کھیڑ لیا
وہ کہے گا یہ تو ممکن نہیں ہے. آپ کہیں معجزہ ہوتا ہے, معجزہ اس طرح سے ہوتا ہے. وہ کہے گا معجزہ ہوتا ہے خدا کے ولی کے پاس, معجزہ ہوتا ہے خدا کے پیغمبر کے پاس. تو میں علی ابن ابی طالب کو نہ پیغمبر مانتا ہوں, نہ ولی مانتا ہوں, نہ آسمان سے عالم غیب سے متصل کنیکٹڈ مانتا ہوں. تم ایسی بات بتاؤ جو آج کے دور میں علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو ثابت کر سکے. لہٰذا آپ بڑی توجہ کے ساتھ اپنی اگلی نسل کی تربیت کیجیے جناب امیر کے سلسلے میں. یہ ایک بات. اچھا, اگر کوئی آ کر کہے کہ میں جناب عیسیٰ کے معجزات کو مانتا ہوں, موسیٰ کے معجزات کو مانتا ہوں, لیکن میں تمہارے رسول کو نہیں مانتا, تو رسول کے وصی کو کیا مانوں گا؟ تو اگر یا کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو ہی نہیں مانتا تو معجزات کو کیسے مانوں؟ تو آپ کو جناب امیر کی شخصیت کے مطالعے کے لیے ہمیشہ دو طرح کے پیرالل کمپارٹمنٹ چلانے پڑیں گے. دو قسم کا وے آف تھاٹ, وے آف تھنکنگ آپ کو چلانا پڑے گا. آپ معجزات کو سنیے, سمجھیے, لذت لیجیے, خوش ہوئیے, درود بھیجیے, واہ واہ کیجیے, سبحان اللہ, نعرہ حیدری. یہ بالکل صحیح بات ہے. معجزات جب ہم اپنے مولا کے سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, کیونکہ خدا جب اپنے کسی بندے کو ولی بناتا ہے, پیغمبر بناتا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے معجزہ نہ دے. میں آپ کو ایک دلیل دوں چھوٹی سی اور آگے بات کو بڑھاؤں. امام ساتھ امام تشریف فرماتے ہیں, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ایک شخص آیا, روم سے آیا تھا, جس کو عربی میں روم کہتے ہیں. روم سے آیا تھا وہ, وہی روم, اس کو عربی میں روم کہتے ہیں, رومی تھا. تو اس نے گفتگو کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے, یہ اصول کافی میں روایت ہے, بڑے بہترین انداز میں رومی زبان میں اس کی بات کا جواب دیا. کہا ما کنت اظن انک تحسن الرومیہ, میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ رومی زبان اتنی اچھی جانتے ہیں. تو امام نے کہا کہ اب امام دو باتیں کہہ سکتے ہیں, بھائی اگر ہم تمہاری طرح رومی میں بات نہ کریں تو تمہارے امام کیسے ہوں گے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری طرح رومی میں بات کرتے ہیں. امام نے کہا اگر ہم تم سے اچھی طرح سے, تم سے زیادہ بہتر طریقے سے رومی زبان میں بات نہ کریں, فما فضلی علیک, تو ہماری تم پر فضیلت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے کسی بھی کام کے سلسلے میں معصوم کو, امام کو خدا نے کسی دوسرے کا محتاج قرار نہیں دیا ہے. تو حجت کیسے ہوگا؟ اگر امام موسیٰ کاظم بھی آپ سے پوچھیں کہ دائیں جب گلی مڑے گی تو بائیں طرف کہاں نکلیں گے ہم, بتا سکتے ہو؟ اور یہ ہوا ہے ائمہ کی سیرت میں, البتہ امام نے مدد دی ہے. لیکن پھر وہی بات, پیچیدہ ترین معقولہ, پیچیدہ ترین فنومینا امام کی زندگی کا مطالعہ اور اسٹڈی اور ریسرچ ہے. لیکن امام جب چاہتے ہیں زندگی کو عام انسانوں کی طرح سے بسر کرنا, عام انسانوں کی طرح سے گزارنا, تو امام آپ کو اس میں مدد دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب امام اپنا علم امامت ظاہر کرے, اپنے علم امامت کے ذریعے بات کرے, تو وہاں پر امام کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے ائمہ کو حجت بنا کر بھیجا ہے, اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے. خدا کے تمام معجزات جو ائمہ نے دکھائے ہیں یا رسول خدا نے وہ خدا کے حکم سے دکھائے, یہ ثابت کرنے کے لیے دکھائے ہیں کہ ایک عام انسان, ایک کامن ہیومن بینگ یہ کام نہیں کر سکتا. جب تم یہ کام نہیں کر سکتے تو سوچو یہ کام ہم نے کیسے کر لیا. اگر تم نے یہ کام ہم کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تم سے افضل ہیں, اعلیٰ ہیں اور رفع ہیں. یہ امام کی زندگی کے مطالعات کے کچھ ایک ہلکا سا میں نے آپ کو اشارہ کیا اس جانب. جناب امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں دیکھیے, اگر آپ کو ائمہ معصومین کی زندگی کو سمجھنا ہے تو ایک تو زیارات کے اندر آیا ہے, دعاؤں کے اندر آیا ہے کہ امام المومنین کے کیا فضائل ہیں, کیا علم ہے, کیا تقویٰ ہے, آسمانوں پر کیا فضیلت ہے, رسول خدا کے دل میں کیا جگہ ہے, فرشتے ان کے گھر پر آتے تھے, تمام کی تمام باتیں آپ کے علم میں ہیں. لیکن کیا صرف ہمیں یہی باتیں کرنی چاہیے؟ ہم انہی باتوں کے ذریعے جناب امیر کی فضیلت کو سمجھا سکتے ہیں؟ توحید پر جو خطبہ دیا 1400 برس کے بعد, جو اس توحید کے خطبے کے ایک لفظ کو اپنی جگہ سے آج کا فلسفی ہلا نہیں پا رہا. اور آپ کو اگر بتانا ہے تو جو اس ایجوکیشن سسٹم میں بچے پڑھ رہے ہیں, ذرا غور سے سنیں, وہ یہ کہ اگر ایک انسان کسی چیز کو ثابت کرے جو اس کی زندگی کی فاؤنڈیشن ہو, بیس ہو, خوب توجہ کیجیے گا, اگر آپ کسی چیز کو پروف کرنا چاہیں, ایسی چیز کو کہ جو آپ کی زندگی کی بیس اور فاؤنڈیشن ہے, لیکن اس کو ایک ایسے ان سچ اے مینر آپ پریزنٹ کریں, پیش کریں کہ جو انسان کی پہنچ سے دور ہو جائے, انسان کی ایکیڈمک ایکسس سے باہر ہو جائے,
دوبارہ میں دہراؤں گا اس جملے کو، جناب امیر کو کس طرح سے سمجھنا ہے آپ کو. مذاق نہیں ہے سرکار کہ جو ایک دفعہ عبادت کرے گا جناب امیر کے چہرے کی طرف دیکھے گا خدا اس کے گناہ معاف کرے گا، عبادت لکھی جائے گی. یہ بالکل مذاق نہیں ہے، کیجول لیتے ہیں ہم اس کو بڑی چہرے کی طرف. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور حدیث اگر دیکھیے. خیر تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں دوبارہ دہراؤں اس جملے کو، ذرا سے مشکل بات ہے لیکن بہت آسان بات ہے، توجہ کریں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک چیز آپ کی زندگی کی بیس ہے، اسی کی بنیاد پر سوسائٹی میں آپ کی عزت ہے، اسی کی بنیاد پر سوسائٹی میں آپ کی کمیونٹی کی عزت ہے، اسی کی بنیاد پر سوسائٹی میں آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کی شخصیت کی عزت ہے. آپ کے تمام جو ایسٹس ہیں وہ اسی ایک چیز کی وجہ سے ہیں. ایک سمجھ میں نہیں بات. اب آپ چاہتے ہیں اس چیز کو بیان کرنا لوگوں کو، تو کس طرح سے بیان کریں گے؟ ٹینجیبل ہو، کمپریہنسو وے میں ہو، انکلوسیو وے میں ہو، انڈرسٹینڈیبل ہو، یا نہیں آپ اسے ایسے بتائیں گے کہ لوگ کہیں پھر یہ کچھ نہیں ہے. آپ کیسے بتائیں گے؟ آپ ایسے ہی بتائیں گے نا کہ ٹینجیبل ہو جائے، انڈرسٹینڈیبل ہو جائے، مینیجیبل ہو انسانی تھاٹ کے لیے. جناب امیر کی شخصیت کی بنیاد ہے خدا، اور خدا کو جب جناب امیر نے بتایا ہے نہج البلاغہ میں تو ٹینجیبل کر کے نہیں بتایا، عقل انسانی کی پہنچ سے دور رکھ کے بتایا ہے. اب یہاں سے کنکلوژن سنیے، ڈر کیوں نہیں لگا علی ابن ابی طالب کو کہ میں اس خدا کو بتا رہا ہوں جس کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہاتھ چھو سکتا ہے، نہ زبان ذائقہ چکھ سکتی ہے. یہ خدا ٹینجیبل نہیں ہے، یہ خدا تمہاری کسی میتھمیٹیکل الجبرا ٹریگنومیٹری جیومیٹری کی کسی ایکویشن کے اندر نہیں آتا، یہ کسی کیمسٹری بایولوجی زولوجی کی لیب میں نہیں سمجھا جا سکتا، عقل سے نہیں سمجھ سکتی. سب سے پہلی بہادری جو میری نظر میں جناب امیر کی ہے، امیر المومنین کی شخصیت کی بنیاد ہے خدا. خدا کو جب آپ معاشرے کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے تو ایسے پیش کریں گے کہ معاشرہ یہ نہ کہے یہ کون سی چڑیا کی بات کر رہے ہو، یہ کیا احمقانہ بات کر رہے ہو. یہ بڑا دل گردہ چاہیے، بریوری چاہیے، آڈیسٹی، کریج چاہیے کہ بات کرو ایسے کہ میرا خدا تمہاری پہنچ سے دور ہے. یہ ڈر کیوں نہیں لگا علی ابن ابی طالب کو؟ ڈر اس لیے نہیں لگا کہ کس ڈائمینشن سے تم میرے ساتھ آ کر خدا کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو. اب یہ وہ مرحلہ ہے، 4 انگلیاں گڑائیں، 44 آدمی جس دروازے کو نہیں ہلا سکتے تو اوکے کر دیا. مرب عمر اپنے اس کے سامنے کس طرح سے جا کر لڑائی کی، کس طرح سوالات کے جواب دیے. تو سرکار یہ ایک چھوٹا سا حقیر ترین پہلو ہے جناب امیر کی شخصیت کا، جو میں یہاں پر امید یہ کہ پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں آپ کے سامنے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ کس طرح سے امیر المومنین کا خدا کسی فرقے کا خدا نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کا خدا وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو رسول خدا لے کر آئے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم تم سے بالکل الگ ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام سب سے الگ ہے تو ہمارے امام کا خدا بھی سب سے الگ ہے. ہاں، ہمارے امام کے خدا کا کوئی جسمانی عضو ہے، نہ کوئی آرگن ہے، نہ زبان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، لیکن وہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. یہ ہے جناب امیر کا خدا. کس طرح سے جناب امیر نے توحید کے بارے میں گفتگو کیا نہج البلاغہ میں، آپ یہ دیکھیے. لہٰذا یہ ایک بات توجہ کے ساتھ سنیے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ آیت، اب مشکل یہ ہے جناب امیر المومنین کے سلسلے میں کہ مولانا کون سی آیت ہے جو ریلیونٹ ہے امیر المومنین سے. کا پورا قرآن ہے ہی امیر المومنین کا، کیونکہ رسول خدا کا فیصلہ ہے یا علی لولا انت لم یعرف المؤمنون بعدی. اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی پہچان ہو ہی نہ پاتی. جس شخصیت کے ذریعے ایمان اور مومنین کی پہچان ہو، آپ اس کے لیے کون سی آیت پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک جو آیت آپ کو پڑھنی ہے پڑھیے. علم علی ابن ابی طالب وہاں پر موجود ہے. کیونکہ اور اب آپ حدیثوں کو سنیے تو عجیب حدیثیں. اچھا، رسول خدا نے تمام کی تمام حدیثیں جو جناب امیر کے سلسلے میں بیان کی، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم 2-4 کی طرف اشارہ کریں گے آج. اور جو میں نے کل اور پرسوں وعدہ دیا تھا وہ ایک پھر میں اشارہ کر دوں. آج اس پر گفتگو نہیں ہو سکے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اشارتاً ہو جائے کہ جو ہمارا مذہب ہے یا دنیا ہے یا کائنات، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مذہب کی بات کیجیے ہمارے، یا دنیا کی بات کیجیے، یا انسانوں کی بات کیجیے، کائنات کی، یونیورس کی بات کیجیے، ہماری گیلیکسی کی بات کیجیے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ گاڈ سینٹرک ہے یا امام سینٹرک ہے. اس کا مرکز امام ہے یا خدا ہے. یہ ایک میں نے بات آپ کے سامنے پیش کی تھی. اور
نہیں، خدا ہے، گاڈ سینٹرک ہے، اللہ سینٹرک ہے ہماری جو دین ہے ہمارا. لیکن مانا لگتا تو نہیں ہے. آپ خدا کے بارے میں سوائے بسم اللہ پڑھنے کے مجلس میں اور کرتے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں جناب امیر کے دروازے پر. تو آپ پہلے طے کی، یہی تو اعتراض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کو میں ہو سکتا ہے کل یا پرسوں یا شبوں کے بعد ہم اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں کہ بالآخر مذہب ہمارا دین یہ گاڈ سینٹرک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سینٹرک ہے یا امام سینٹرک ہے؟ اور کیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ ان دونوں کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے، اور کنیکشن ہے تو کس طرح کا؟ اگر آپ نے چاہے کہ گاڈ سینٹرک یا آپ کا امام سینٹرک، امامت ہے سینٹر میں کائنات کے، یا خدا ہے، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، شرک تو لازم نہیں آئے گا. کیونکہ مسلمانوں کے درمیان ایک چیز ہے، مسلمانوں میں جب بھی آپ کو علمی بات کہیے یا وہ توہین ہو جاتی ہے، بلاسفیمی ایکٹ کے تحت آ جاتی ہے، یا کوئی نہ کوئی پرچہ کٹ جاتا ہے آپ کے لیے، تو یہ سب مسائل. لیکن بہرحال قرآن نے بڑی جرت کے ساتھ آپ سے کہا کہ آ کر بات کرو، اور اگر تم کو بات کرنے کی ہمت نہیں تو چپ بیٹھے رہو. تم سے کس نے کہا؟ جب نہج البلاغہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، صحیفہ سجادی ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ کو حق بھی نہیں ہے گفتگو کرنے کا خدا کے وجہ. اب ہم آتے ہیں کہ کون سی آیت پڑھوں. یہ سورہ رعد کی آخری آیت ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب، یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو. کافر کہہ رہے ہیں رسول تم نہیں ہو. قل، حبیب ان سے کہو کہ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، خدا گواہی کے لیے، گواہ ہونے کے لیے، اور اس بات کی جو ٹیسٹیمونی یا وٹنس ہے وہ خدا ہے میرے اور تمہارے درمیان. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب آ کر میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اب آ کر دیکھیے روایت کیا ہے کہ من عندہ علم الکتاب، معصوم نے فرمایا کہ اس سے مراد، چھوڑ دیجئے، روک دیجئے بات کو، اس سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک پیپر دیتا ہوں، 10 20 100 200 300 400 1000 جتنے نام لکھنے ہے، کوئی تو ہے. یہ جو من عندہ علم الکتاب، من ورڈ جو ہے یوز ہوتا ہے انسان کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے، صاحب شعور کے لیے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اس من سے مراد کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس سے مراد وہ ہیں یہودی اور عیسائی. تو اگر یہودی اور عیسائی اتنی شرافت کے ساتھ آ کر گواہی دے رہے ہوتے تو اتنی پرابلمس پیش آتی. اچھا، خود کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کی اگر بات ہو رہی ہے تو ان کے پاس کتاب کا علم ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر رسول خدا کے صحابہ کرام کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بہشت میں، اور ان کو وہ تمام انعام و اکرام عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں دنیا اور آخرت میں. اور انشاءاللہ وہ تمام انعام و اکرام عطا فرمائے کہ رسول خدا کا دل خوش ہو جائے ان اکرام و انعام کو دیکھ کر، جناب سیدہ کا جی خوش ہو جائے، جناب امام حسن امام حسین باغ باغ ہو جائیں، ایسا انعام و اکرام عطا فرمائے ان کو. لہٰذا صحابہ کرام کے نام آپ لکھتے رہیے. آپ کو ان تمام صحابہ میں وہ جو خصوصیت ہے نا صاحب علم کتاب ہونے کی، اس کا پہلا مرحلہ ہے علم، دوسرا مرحلہ ہے تقوی، تیسرا مرحلہ ہے نسل انبیاء سے ہونا. میں نام نہیں دے رہا علی بن ابی طالب کا، یہ ایک طرح کا صحیح کام نہیں کہ میں پہلے سے نام دے دوں، اگرچہ روایات نے بتا دیا ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین ہے. لیکن مسئلہ خوشی کا یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑا صحیح سے سوال کرتے ہیں، مولانا ثابت کیجئے اس کو. اور یہ دیکھیں ڈرے اس بات سے، کراس کوشچن سے ڈرے وہ کہ جس کی بیک اپ فائلز ویک ہوں. ہمارے پاس یہ ہاتھ کنگن تو آرسی کے ساتھ یہ نہج البلاغہ ہے، خطبہ جناب امیر کا توحید پہ ہے. رسول خدا کے تلامذہ شاگردوں میں جو حواری تھے، اگر رسول خدا کے شاگردوں کو حواری نہیں کہا جاتا، لیکن جو اپوسٹل تھے ان کے جو خاص شاگرد تھے، ان میں کسی نے خطبہ دیا توحید پر. ایسا آپ دیا تو لا کے رکھیے، رسالت پر خطبہ دیا تو لا کر رکھیے، انسانی وجود کی نفسیات پر خطبہ دیا تو لا کر رکھیے، کریکٹر کی بلندی ہے کسی کے اندر جو علی بن ابی طالب میں تھی، لا کر رکھیے. جلدی سے اشارہ کروں، صفین کی جنگ میں مولا کے ساتھیوں سے مد مقابل نے کنارہ چھین لیا دریا کا، جب تک جناب امیر کے ہاتھ میں تھا کا پانی لیتے رہو. دیکھیے یہ عادت نسل کی ہے. جب آپ
جب آپ ریلیونٹ لاجیکل گراؤنڈز پہ ہرا نہ پائیں تو گھٹیا اور چیپ حرکتوں میں اتر آئیے. آپ نے پانی وہاں بند کیا، اولاد نے پانی کربلا میں بند کیا. تو آپ کو طریقہ صاف، اگر بات کر سکتے ہو تو قرآن کھولو، حدیث کھولو، تم عقل اور منطق اور شعور اور لاجک کے مطابق آ کے گفتگو کرو. آپ کو یہ گفتگو نہیں دکھے گی. آپ کو چھٹے امام کی گفتگو دیکھیے، پانچویں امام کی گفتگو دیکھیے جو امام نے ایتھیسٹ حضرات کے ساتھ کی ہے، وہ لوگ جو رسول خدا کو نہیں مانتے تو گفتگو کی ہے. کس طرح سے امام نے کبھی یہ نہیں کہا توہین رسالت ملعون قتل کر دو، یہ نہیں کہا امام نے جو بحث کرنے آیا. ہاں جو سماج کے لیے خطرہ ہے، جو سماج کو نقصان پہنچا رہا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ ایک الگ بات ہے، اور جو تاریخ میں ہم کو ملتے ہیں واقعات وہ ایک الگ ہے. لیکن شاید آپ کو 250 برس کی امامت کی زندگی میں ہمیں کو چھوڑ کر صرف ایک انسان کے بارے میں کہا امام نے کہ یہ مستحق ہے اس سزا کا. لہذا جو بھی آگے سوال کرتا تھا امام جواب دیتے تھے. اور امام یہاں پہ یہ کیونکہ علم کی بات آ رہی ہے تو مجھے معذرت کے ساتھ مجھے بات کرنے دیجیے. چھٹے امام کی ایک عادت تھی اور 8ویں امام کی بھی، جو میں نے دیکھا ہے. جب کوئی آتا تھا جب میں اس کا معنی بتائیے، امام پوچھتے ماذا یقولون، لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتا لوگ یہ کہتے ہیں. امام کہتے تھے اگر لوگ یہ کہتے ہیں تو اس پر میرا اعتراض یہ، اس کا جواب دو. مولانا اس کا جواب یہ ہے. تو اچھا تم نے جواب دیا، اس پر ہمارا اعتراض یہ ہے. یعنی سننے والے کے ذہن کو چھٹے امام ایک سطح پر لاتے تھے اور اس کے بعد اس کو چیزیں سکھاتے تھے. جس کے پاس یہ وے آف ٹیچنگ ہے آپ اس کے ہاتھ میں کبھی سکھاتے اور لاٹھی ڈنڈا بندوق نہیں دیتے. جن کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے، بندوق پستول اور وائلیشن، یہ تمام ان کے ہاتھ میں دکھیں گی. اکیڈمک بات کو تلوار ڈنڈے لاٹھی بندوق قتل دھمکی دے کر تھریٹ دے کر منوانا یہ چھٹے امام کا طریقہ نہیں ہے. جہاں پر یہ چیز نظر آئے سمجھ لیجیے. تو وہاں پر جب جناب امیر کے ساتھیوں سے چھن گیا تو کہا کہ یا علی وہ مد مقابل سامنے جو لشکر ہے پانی لینے آئے. کہا کہ لینے دو. کہا کہ جب ان کے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے ہمیں نہیں لینے دیا. مولانا منع کیا؟ کہا کہ نہیں. میرے الفاظ میں جنگ کا فیصلہ ہوتا ہے تلواریں چلا کر، پانی بند کر کے. یہ گھٹیا حرکت ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو خدا کی کتاب کی گواہی دینے کے لیے، رسالت کی گواہی دینے کے لیے 3 چیزیں چاہیے: علم، تقوی. بس یہی کافی ہے مولانا؟ نہیں، ایک اور چیز، خاندان نبوت کا ہو. مولانا یہ کیا بات کی آپ نے؟ یہ تو آپ اس طرح کا ایک، یہ تو خاندان، یہ کیا مطلب؟ آپ خصوصیات کی بات کیجئے. آپ یہ بات کیجئے کون ایلیجیبل ہے. نہیں دیکھیے سرکار یہ بات نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیے کہ بلڈ لائن کے لوگ کتنا حفاظت کرتے ہیں اس کی، اور بلڈ لائن کا معنی کیا ہے. اب بتا ہماری بلڈ لائن ایک ہی ہے، وہ تھی 18 ذی الحجہ کی چنچلاتی دھوپ میں طے ہو گئی. تو آپ کو علم اور تقوی اگر دیکھنا ہے تو ہر ایک کا تقوی اور علم مت دیکھیے. جب رسالت سے جڑنے کی اور اٹیچ ہونے کی، رسالت کی باتوں کو بتانے کی بات ہو رہی ہے تو خدا نے قرآن میں ایک فیصلہ دیا. دیکھیے ہمارا جو مطمع نظر ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اگر مولانا نہیں یہ بتائیے علی بن ابی طالب نے فلسفے کے بارے میں کیا کہا، زولوجی کے بارے میں کیا کہا، فزکس کے بارے میں کیا کہا، کریشن آف یونیورس کے بارے میں کیا کہا، تو میں کہوں میرا چیپٹر نہیں ہے، نہ مجھے باتیں آتی. ہاں مولانا نے گفتگو فرمائی ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ کہ سلونی کہنے والا کوئی اور تھا، وہ چلا گیا. اب ہم سلونی کے پیچھے تو چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کہہ نہیں سکتے. لہٰذا پہلی چیز جو قرآن مجید میں فرمائی کیا کہ عجیب ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض. خداوند تبارک و تعالی نے جو ہائیلی ڈیزگنیٹڈ ویلیوڈ مقام پر رکھا ہے وہ کس کو رکھا ہے؟ کہا خدا جب بھی تقوی دے گا کسی کو، پاکیزگی دے گا، تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. جب بھی تمہیں دیکھنا ہو کہ علم تقوی کس کا سب سے بلند ہے تو یہ دیکھنا کہ وہ آل ابراہیم سے ہے کہ نہیں ہے. یہیں پر رک کر میں آپ کو 2-4 جملے بتاؤں کہ جناب امیر المومنین نے 500 برس کا گیپ آیا جناب عیسیٰ سے لے کر رسول خدا کی رسالت کے درمیان. جناب عیسیٰ آسمانوں پہ چلے گئے، اس کے بعد رسول خدا کی ولادت ہوئی، تو اس میں 500 برس کا گیپ ہے، 500 ایئرس کا گیپ ہے. اس کو کہتے ہیں، اس گیپ کا نام کیا ہے؟
ہسٹری میں فطرت، فے تے رے تے، فطرت، کوئی رسول نہیں تھا. جناب امیر المومنین نے ایام فطرت میں، ان دا ڈیز آف فطرت، یعنی جب کوئی رسول نہیں تھا، اس وقت رسول خدا کے بھائی جناب امیر نے کچھ خاندانوں کے بارے میں گفتگو کی کہ یہ خاندان کس لیول کے تھے، اور وہ پوری گفتگو نہج البلاغہ میں موجود ہے. واقعا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب امیر کے بارے میں گفتگو کرے، علم پہ اس خاندان کی بات کرے، تقوی پہ کیسے بات کرے، تقوی پہ بات کرے، علم پہ کیسے بات کرے، علم و تقوی پہ بات کرے، بہادری رہ جاتی ہے، بہادری پہ بات کرے، سخاوت رہ جاتی ہے. یعنی اس خاندان کے پاس اتنی طہارتیں ہیں کہ انسان ایک دفعہ بھونچکا اور ایک بوکھلا جاتا ہے کہ کرے تو کیا کرے. سرکار خدا کی بھی قدرت کے قربان جاؤں، تو مد مقابل بھی ایسے خاندانوں کو لایا کہ جس میں ہر نجاست ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا اصطفیٰ جب بھی ویلیو دے گا، اصطفیٰ کا مطلب ویلیو دے کر سلیکٹ، اور الیکٹ تو غلط ہے کہنا، ویلیو دے کر ایک ریگارڈ اور کمپلیمنٹس کے ساتھ ایک بڑے اچھے مقام پر رکھ کر کسی کو سلیکٹ کرنا. خدا فرما رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو سلیکشن کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی مقام تک پہنچے جو رسول خدا سے جڑا ہوا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس آپ جا کر آل ابراہیم میں ڈھونڈیے. تو پہلی چیز علم، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی، اور تیسری چیز ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بات میرے اور آپ کے خاندان کی نہیں ہے. مکے اور مدینے کے کسی گھر کے ساتھ علی بن ابی طالب کا مقابلہ مت کیجئے. کائنات پر فضیلت دی ہے خدا نے جناب امیر المومنین کو، رسول خدا کے گھر والوں کو. اب یہاں سے میں ایک نتیجہ، جملہ آپ سب کو پتا ہے اور شاید بہت سو، لیکن باتیں بار بار ریفریش ہونی چاہیے، یاد دہانی ریمائنڈر ہو کہ اب اس ہستی کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے کہ جس ہستی کی گواہی کو خدا نے اپنی گواہی کے ساتھ جوڑا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یعنی اب آپ اس پہ جا کے سوچیے کہ گھر میں خدا کہہ رہا ہے یا میں گواہ ہوں یا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے. یہ واقعا عجیب ہے. اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں؟ ایک جناب امیر کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود بھیجیے. کسی مغربی مفکر نے کہا ہے، یہ ہمارے کسی عالم کا قول نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے علماء کیا ملتا ہے، لیکن مغربی مفکر نے کہا ہے کہ جو اس وقت بھی زندہ ہیں اور فرانس میں، پیرس میں اسلامک تھیولوجی کا وہ چیئر ہے ان کے پاس، ڈین بھی ہے شاید، انہوں نے کہا یہ جملہ. اور یہ جملہ آپ کو پتہ ہے فرش اعظم والے کے لیے جملہ نیا نہیں ہے، لیکن بچے سنیں ذرا، کہ کیونکہ ویسٹ سے آیا ہے تو ذرا سنیں اس کو. ان کا کہ رسول خدا کے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ 120,000 صحابی تھے، لیکن رسول کے جانے کے بعد کسی بھی صحابی کا یہ لیول نہیں تھا کہ اس کی محبت ایمان کا معیار قرار پائے، اور کسی بھی صحابی کا یہ لیول نہیں تھا کہ اس کی محبت کی بنیاد پر اور نفرت کی بنیاد پر سوسائٹی میں ڈویژن ہو. کسی کا لیول یہ نہیں تھا کہ اس کے علم کے بارے میں گفتگو ہو، کسی کا لیول یہ نہیں تھا کہ اس کے جہاد اور بہادری کے بارے میں گفتگو ہو، اس کے تقوی کے بارے میں گفتگو ہو. کسی کا لیول یہ نہیں تھا کہ جتنے بھی ایسیٹک اور مسٹک لوگ ہیں، یہ جو میڈیٹیشن کرتے ہیں مسلمان، یہ اپنے آپ کو رسول تک اگر پہنچائیں تو ریگارڈ کسی بھی فرقے کی قید سے بالا، کس سیکٹ سے ہیں آپ اس کو چھوڑ کر، سنی ہیں، شیعہ ہیں، نقشبندی ہیں، چشتیاں ہیں، قادریاں ہیں، کسی بھی فرقے کے ہیں، سب کے سب تصوف اور عرفان میں علی بن ابی طالب کے ذریعے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. اور حتیٰ بعض مغربی مفکرین کو دیکھیے تو وہ آپ کو جناب امیر المومنین کی شخصیت کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ رسول خدا کا کلمہ نہ پڑھتے ہوں، لیکن جناب امیر المومنین کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب میں اس کو اگر سمجھاؤں اپنے الفاظ میں تو یہ جناب رسالت مآب کا، رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ اگر تم علی بن ابی طالب کو مان رہے ہو تو یہ میرا معجزہ ہے،
اور کیا بعید اگر میں یہ کہوں کہ اگر خود جناب امیر ہوتے، رسالت مآب ہوتے، تو یہ لوگ جو آج جناب امیر مومن کو مان رہے ہیں یہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ کوئی اتنی کوئی دور بات نہیں ہے آبادی سے، یا اتنی ایسی بات نہیں اس میں حیرت ہو انسان کو۔ اچھا ایک ذرا اور درود پڑھیے محمد جس طرح سے قصیدے لکھے گئے ہیں تاریخ میں صرف اور صرف جناب امیر مومن کے لکھے گئے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایک عجیب قید سے بالا تھا، جس کی محبت کی بنیاد پر مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ غلط بات ہے کہ جناب امیر چوتھا خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ تو نہیں تھے ہسٹری کے مطابق، چوتھا خلیفہ بھی کیا نا غلط ہے۔ علی بن ابی طالب تاریخ کی مجبوری کا نام ہے، جو جناب امیر کو چوتھے مرحلے پر آ کر خلافت ملی اور بیعت ہوئی ہے، یہ تاریخ کی مجبوری ہے، یہ تاریخ کی بیچارگی ہے، یہ اسٹریس اور اینگزائٹی جو سوسائٹی پر تھی اس کا سلوشن تاریخ نے زبردستی ڈھونڈا علی بن ابی طالب کی صورت میں۔ خلیفہ سمجھ کے بیعت نہیں کی ہے، اور نہ چوتھا خلیفہ ہونا یہ غدیر کی تصویر ہے۔ غدیر جب آتی ہے تو چوتھے خلیفہ کے عنوان پر بیان نہیں کرتی جناب امیر مومنین کو آ کر، اور چوتھی خلافت کا کوئی تعلق رسول خدا کی وصایت سے نہیں ہے، چوتھے مرحلے پر خلافت کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، چوتھے مرحلے پر خلافت کا تعلق غدیر سے نہیں ہے، یہ مدینے کے مسلمانوں کی بیچارگی کا اعلان ہے، یہ مدینے کے مسلمانوں کے اسٹریس اور اینگزائٹی کو انہوں نے وینٹ آؤٹ کیا، نکال کس کو لائیں اپنے مقام پر۔ اور اگر یہ غدیر کی خلافت کا تسلسل ہوتا تو جنگ صفین میں وہ واقعات پیش نہ آتے، جمل پیش نہ آتی، صفین پیش نہ آتی، نہروان پیش نہ آتی۔ لہذا دو باتیں ہیں، ایک دفعہ آپ خدا کا حکم سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، ایک دفعہ بیچارگی اور لاچاری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، اسٹک ہو چکے ہیں۔ میں نماز نہیں پڑھتا، مشکل آ گئی زندگی میں، کسی مولانا نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اچھی بات ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ خدا کے حکم کی بنیاد پہ نہیں پڑھ رہا، اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے میری مشکل کا حل اور سلوشن اس نماز میں نظر آ رہا ہے۔ میں ہر بابا پیر فقیر اللہ بابا نکڑ پہ مزار تھا کراچی میں، ہمارے شہر مزار چلا گیا، کس نے بھائی تم چلے گئے مشکل حل نہیں ہوئی، اب ذرا جاؤ مشہد جا کے دیکھو۔ تو میں نے کہا مشہد بھی جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ تو مشہد جانا 8ویں امام کی معرفت کی بنیاد پہ نہیں جا رہا، میں اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں۔ اب یہ اور بات ہے 8ویں امام کا لطف شامل حال ہو جائے، میری مشکل دور ہو جائے۔ تو اس بات کو سمجھیے، آپ اس بات کو سمجھیے خوب توجہ کے ساتھ کہ چوتھے مرحلے پر خلافت ملنا یہ تاریخ کی ایک مجبوری ہے، سوسائٹی کی ایک مجبوری ہے۔ جھک مار کر آئی سوسائٹی جناب علی بن ابی طالب کے پاس، اور کیوں آئی؟ کیونکہ اس سے پہلے جناب امیر المومنین نے بڑا مصالحتی کردار ادا کیا تھا، ایک طرح کا اگر ہم کہیں کہ مڈل مین کہیں، اور اگر ایک لفظ میں بچوں کے لیے کہوں، اگر غلط ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا، آربیٹریٹر تھے، میں نے میرے خیال سے صحیح لفظ یوز کیا ہے۔ خلافت اور مصریوں کے درمیان یہ جو کیریکٹر ہے، میں کیا بات کروں جناب امیر کی زندگی کے کس گوشے پر کہ کس سطح پر ہے یہ، یعنی جب نماز پڑھیں کس مقام پر ہے، میدان جنگ میں تلوار چلائیں کس مقام پر ہے، جب جا کے مصالحت کروائیں کس مقام، یعنی آپ کس جگہ کس حصے کو دیکھیں گے تو آپ کو آ کر اگر سمجھنا ہے جناب امیر کی شخصیت کو، تو جا کر 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے جو زیارت پڑھی ہے غدیر کے دن 232 ہجری میں، جب متوکل نے بلوایا کہ علی ابن محمد نقی کو بلواؤ مدینے سے سامرہ، تو آپ اپنے فرزند امام حسن عسکری کو لے کر مدینے سے چلے سامرہ، 18 ذی الحج کو نجف سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر 10ویں امام نے زیارت پڑھی ہے اپنے جد جناب امیر کی، وہ زیارت غدیریہ۔ اگر آپ کو جناب امیر کو سمجھنا ہے، اگر پہلے علی کو سمجھنا ہے، آخری علی کے ذریعے سمجھیے کہ جناب امام علی نقی علیہ السلام نے کس طرح سے گفتگو فرمائی ہے، کس طرح سے تصویر پیش کی ہے، کس طرح سے پورٹرے کیا ہے شخصیت کو جناب امیر کی۔ یہ آپ کو نوحے مرثیے یہ سب نہیں سمجھا سکتے۔ یہ علامہ صاحبان کی تقریر میں اتنی دم، کہاں غیر معصوم کی زبان میں طاقت ہے کہ وہ جناب امیر کی بات کرے۔ لہذا یہ جو آپ نے بات سن لی کہ تاریخ نے اگر ہسٹری میں لکھا، قصیدے لکھے گئے، ایمان کی بنیاد قرار پائے، جس کو محبت ہے علی بن ابی طالب سے، حکومت آپ کے پاس ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو سمجھیے ذرا، مردہ علی بھی کتنا خوفناک ہے باز کے لیے، باز کے، یہ ڈکشن میرا نہیں ہے، یہ ڈکشن دوسروں کا ہے، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جسارت نہیں کر سکتا
یہ دوسروں کی زبانی بات کر رہا ہوں میں. ایک تو یہ بات کی کتنا خوفناک ہے. دوسرا مرے ہوئے علی ابن ابی طالب سے بھی آپ کو کتنی نفرت ہے. خوب توجہ کیجیے گا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, اب اس کو سمجھیے ذرا. حکومت آپ کے پاس ہے, حکومت آپ کے پاس ہے. 132 ہجری 132 میں بنو امیہ ختم ہوئے, بنو عباس کی بیعت ہوئی ہے 132 ہجری میں, اور اس سے 7-8 سال پہلے جھڑپیں شروع ہو چکی تھی, کمبیٹ شروع ہو چکا تھا, گوریلا وار شروع ہو چکی تھی. وہاں پہ 500 آدمی لڑے, وہاں پہ 1000 لڑے, وہاں پہ لڑے. آہستہ آہستہ بنو امیہ کی جو ٹیریٹریز تھی وہ چھن رہی تھی ان سے. لیکن 132 ہجری رسول خدا کی شہادت کے کتنے سال بعد, 122 سال کے بعد بنو عباس کی بیعت ہو گئی مدینہ میں, یعنی 132 ہجری میں. کب سے؟ 40 ہجری سے لگائیے. کتنے سال رہے تقریباً 40 سے 132, 60 یا 30, تقریباً 93-94 ایئرس کر لیجیے آپ, 95 ایئرس. تو 95 ایئر جب حکومت رہی تو اب تو حکومت آپ کے پاس ہے, فوج آپ کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ پوری آپ کی ہے, ہتھیار اسلحہ ویپن آپ کے پاس ہے, گورنر آپ کے پاس ہے, کنٹونمنٹ ایریا آپ کے پاس ہے. اس کے باوجود آپ نے کہا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا جو سوشل سیکورٹی فنڈ جاتا ہے بند کر دو. جس کے بارے میں پتہ لگا علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے اس کی گواہی قبول مت کرو. علی چلا گیا. پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ؟ پرابلم آپ کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. آپ اس حقارت کو, آپ اس انسلٹ کو جو 2 ٹکے کا اللہ نے آپ کو کر دیا قرآن میں, آپ بچ نہیں پا رہے. کہنے تو کیا کریں. آپ کس طرح سے کچل کے رکھ دو. علی بن ابی طالب کے بچوں کو قتل کرو, آل بنو عبد المطلب کو قتل کرو. ایران میں دور دور تک مزارات ہیں ہمارے امامزادوں کے, کیسے ہیں, جہاں ملے قتل کرو, جو امامزادہ ہے قتل کرو. لیکن سرکار آپ چلے گئے, اولاد امین المومنین آج تک باقی ہے, ذکر علی بن ابی طالب باقی ہے. تو یہ ہے اس بات کا جو مغربی مفکر اورینٹلسٹ نے بات کہی, یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی, اس کی تشریح تھی, اس کی وضاحت تھی کہ واحد انسان علی بن ابی طالب کے جس کے بچوں کو قتل کیا گیا, جس کی بیٹیوں پر ظلم کیا گیا, جس کے خاندان کو برباد کیا گیا, خود اس کو برباد کیا گیا. حکومت کے پاس پروپیگنڈا مشینری پوری ہے, ممبر حکومت کے پاس ہے. آج کل اگر آپ کہیں کہ آج, پہلے سوشل میڈیا میں کیا ہوتا تھا, میڈیا یہی ممبر ہوتا تھا, جمعے کی نماز ہوتی تھی, عید کی نماز ہوتی تھی. آپ نے کہا جمعہ اور عید کی نماز میں علی بن ابی طالب کی شخصیت کو سبوٹاج کرو, برباد کر دو, لان کرو, بتاؤ علی بن ابی طالب برا تھا. 70 80 90 سال آپ نے یہ کام کیا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ امیر المومنین کی شخصیت کے سورج کو ڈبو نہیں پائے. تو یہ ہے کیا شخصیت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل علی بن ابی طالب نہ کسی انسان کی بنیاد پر قائم تھے, نہ قائم ہے, نہ قائم رہیں گے. یہ مشیت الہی ہے علی بن ابی طالب کے فضائل. ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں کہ آج اگر غرب میں مغرب میں تحقیق ہو رہی ہے تو رہے ہوں گے آپ اپنے زمانے میں بہت بڑے, کوئی جانتا بھی نہیں. اگر آج کسی کو جانتا ہے تو جناب امیر المومنین کی شخصیت کو جانتا ہے. اگر گفتگو ہے تو جناب سید الشہداء حسین ابن علی پر گفتگو ہے کہ یہ شخصیت تھی کیا. لہذا 1400 سال میں جو قصیدے لکھے گئے اردو زبان میں, اور میں اگر پاکستان کی زبانوں کی بات کروں تو ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پر علاقائی زبانیں صوبوں کی, پنجابی, سرائکی, بلوچی, پشتو, سندھی, اور نہ جانے کتنی زبانیں آپ گنتے رہیے. شمالی علاقہ جات کی زبانیں, کتنے قصیدے لکھے گئے. تاریخ میں قصیدے لکھے گئے جناب امیر کے. اب یہ ایک اور سائیکولوجیکل انالیسس ہے. شاعر آ رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر اس علی کا میں نے قصیدہ کہا تو تخت پہ بیٹھا بنو امیہ کا بادشاہ, یا 100-200 کوڑے مجھے پڑیں گے, یا جیل میں چلا جاؤں گا, پراپرٹی میری کنفسکیٹڈ ہو جائے گی, موت ہو سکتی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ قصیدے کہہ رہے ہیں. عجیب ہے. آپ اس کو کہاں پر رکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت جناب امیر المومنین کا سلسلہ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد جو ائمہ نے پروموٹ کیا اس چیز کو. لہٰذا میں نے آپ کو بڑا تھکایا. میں ایک شاعر ہے ہمارا سید اسماعیلی حمیری, سید نہیں ہے, سید الشہرا کہا جاتا ہے, شاعروں کا آقا سب سے بڑا. عمان میں پیدا ہوا, بصرے گیا. اس کے دونوں ماں باپ جو تھے وہ ناصبی تھے, جناب امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے, لیکن یہ چھوڑ کے چلا گیا اپنے ماں باپ کو. چھٹے امام سے ملاقات ہوئی ہے اس کی, اور کوئی بھی ایسی فضیلت نہیں ہے جناب امیر المومنین کی جو تاریخ میں ہو سید حنجری نے اس پر قصیدہ نہ کہا. اور قصیدہ لکھنے کا ڈھنگ سکھایا, قصیدہ کہنے کا طریقہ سکھایا. اب میں یہ بات کہوں جلدی کہ
شاعروں کی جو خدمت ہے وہ یہ کہ حدیثوں کی کتابوں میں بند رہ جاتی اگر شاعر قصیدوں کی صورت میں حدیثوں کو کتابوں سے باہر نہ نکالتے۔ قصیدہ عوام کی زبان میں کہا جاتا ہے، قصیدے کی زبان آسان ہوتی ہے، آپ کی زبانوں پہ بھی ہے، میری زبانوں پہ بھی ہے، تو حدیث ایک طرح سے لوگوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ تو 8ویں امام نے، بعض نے خواب میں دیکھا، واقعہ موجود ہے کتابوں میں، کہ 8ویں امام نے کہا کہ سید ہمجری کے قصیدوں کو اپنے بچوں کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے قصیدوں کا بھی معصومین ہے۔ تو اس نے قصیدہ لکھا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں وہ واقعہ بتاؤں اور قصیدہ پڑھ کے اور 2-4 جملے زیارت کے جناب امیر کی۔ وہ یہ ہے قصیدہ کہ واقعہ یہ ہوا، آپ کے سامنے واقعہ وہ یہ کہ جنگ بدر ہے، مدینے سے باہر نکلے جنگ بدر کے لیے۔ پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور مکے کے کافروں کی۔ جب جنگ ہوئی تو آبار البدر یا آبار و بدر، بدر کے پاس کنویں تھے بہت سارے۔ اب آپ 14 سال پہلے ذرا امیجن کیجئے، رات کی تاریکی ہے، ادھر کافروں کا لشکر، ادھر مسلمانوں کا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کوئی پانی لا سکتا ہے؟ جناب امیر گئے پانی لانے کے لیے۔ تاریخ میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی اور امیر المومنین کے ساتھ گیا ہو۔ اب اس قصے کو آپ سنتے ہیں اور آپ نے بہت سنا ہوگا۔ میرے 2-3 سوال ہیں اس واقعے میں، تاریخ سے بھی اور آپ سے بھی۔ تاریخ میں لکھا جناب امیر اکیلے گئے، ٹھیک ہے، مولانا پھر 313 کا لشکر تھا، کسی کو خیال نہیں آیا کہ سامنے بدر والوں کا لشکر ہے کافروں کا۔ اگر رات کو کسی نے علی بن ابی طالب کو دیکھ لیا تو جو کافر ہیں وہ بھی بدر کے کنویں سے پانی اٹھانے آئیں گے، علی بھی جائے گا، اور اگر علی کو کسی کافر نے دیکھ لیا تو قتل نہ کر دے، اے علی ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، تم پانی نکالنا، ہم تمہاری حفاظت کرتے آئیں گے، ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے، شیلڈ بنے رہیں گے، شیلٹر دیں گے۔ ہوتا ہے نا جب کاؤنٹر ہو رہا تھا، کمبیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو پولیس والے کہتے ہیں صاحب یہ شیلٹر کے لیے تم فائرنگ کرو، ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ اس کو شیلڈ دے رہا ہوتا ہے، ایک طرح پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی نہیں گیا، اچھا کوئی نہیں گیا، چلے نہیں گیا۔ جناب امیر نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ اکیلا جاؤں۔ جناب امیر کی عادت ہی نہیں ہے، رسول خدا نے جو حکم دیا مشکیزہ لے کر گئے۔ جب گئے تو وہاں پر اب رسی ہوتی ہے نا، جس کو بالٹی ہوتی ہے، بکٹ ہوتی ہے، پھینکتے ہیں کھینچتے ہیں، وہاں پہ نہ بالٹی نہ کچھ، کیسے پانی لائے؟ کنویں کے اندر اترے، پانی بھرا اور کنویں سے باہر نکلے۔ کافی دیر بعد آئے، یا رسول اللہ آئے، رسول خدا فرمایا علی دیر کیوں ہوئی تمہیں؟ کہ یا رسول اللہ 3 دفعہ جب میں آیا تو بڑا طوفانی لگتا تھا کہ ایک ٹورنیڈو آ رہا ہے، ایک ہریکین آ رہا ہے، بڑا تیز ہوا چلی تو میں چل نہیں پایا، بیٹھ گیا زمین پر۔ پھر بڑا اسی طرح تیزی کے ساتھ ہوا چلی، میں نہیں چل پایا، میں بیٹھ گیا۔ تیسری دفعہ پھر آگے بڑھا تو تیز ہوا چلی اور میں چل نہیں پایا، میں بیٹھ گیا۔ لہٰذا جاتے وقت تو بڑی جلدی پہنچ گیا تھا میرے الفاظ میں، لیکن آتے وقت یہ واقعہ ہوا تو میں نہیں آ پایا۔ اب یہ طریقہ تھا جناب امیر رسالت مآب کی گفتگو کا کہ یا علی میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوا؟ بالکل بتائیے۔ کہا کہ جو پہلا جھکڑ چلا تھا نا، ہوا چلی تھی تیز، جبریل نازل ہوئے تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ تم پر سلام کرنے، اور جو دوسری ہوا چلی تھی تو میکائیل نازل ہوئے تھے 1000 فرشتوں کے ساتھ تم پر سلام کیا، اور جو تیسری تیز ہوا چلی تھی تو اسرافیل نازل ہوئے تھے تم پر سلام کرنے کے لیے، اور وہ تیز ہوا چلی تھی، لہٰذا تم تیسری جو ہوا چلی تم نہیں آ سکے، تو یہ وجہ تھی۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، مسئلہ ہے، فرشتے جو سلام کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں؟ فرشتے کس کو سلام کرتے ہیں اور آج کیوں سلام کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے ہوتے ہیں نا رسول خدا کی مدد کے لیے، صبح کو جب جنگ ہوگی تو یہ رسول خدا کی مدد کریں گے۔ فرشتے اس وقت تک کسی کو سلام نہیں کرتے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آ کر، جب تک خدا کا حکم نہ ہو۔ یہ بڑی آبویس اور کامن سینس والی بات ہے۔ آج علی بن ابی طالب کے وجود میں کیا ہوا ہے کہ آئے ہیں رسول خدا کی مدد کے لیے، ہوا چل رہی ہے وہاں پر، کہاں پر؟
جب کنویں سے پانی لے کر علی آ رہے تو علی ابن ابی طالب تو لشکر میں بھی تھے 313 کے، فرشتے یہیں آ جاتے، ہوا چلتی، رسول خدا فرماتے کہ بھائی جو ہوائیں چلیں گے علی کو سلام کرنے آئے تھے، پہلی ہوا چلی علی کو سلام، دوسری چلی علی کو سلام کیا، تیسری چلی علی ابن ابی طالب کو سلام کیا۔ تو میں آپ کو ایک اپنے ذہن کی جو پرسپشن ہے وہ بتاؤں، جو میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں، یہ حجت نہیں ہے آپ کے اوپر، میری سمجھ میں یہ آیا کہ اگر 313 میں علی ابن ابی طالب ہوتے اور ہوا چلتی تو سب کہتے کہ ہم بھی تھے۔ علی کو کہا باہر جاؤ، ہوا چلے تو تمہارے حصے میں یہ فضیلت آئے کہ کسی اور کے پاس نہ آئے۔ بالکل جس طرح سے جب ہجرت کی رسول خدا نے، تو مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیا، سوچا کیجئے ذرا قصوں کو، واقعات کو، ہسٹری کے۔ جلدی جلدی بتاؤں، علی ہم جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، امانتیں ہیں، بستر پہ سو جانا، چادر تان کے میرے الفاظ میں، اور ہم نکل جائیں گے، بعد میں تم بھی امانتیں دے دلا کر اگر زندہ بچ گئے تو آ جانا۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں بچ جائے گی۔ ایک سیکنڈ رک جائیے ذرا، مکے میں کتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں؟ 150 مسلمان ہو چکے ہیں، دروازے پر بھی 150 لوگ ہیں مارنے آئیں گے جو رسول خدا کو۔ تو میاں تم تو بڑے رسالت کے متوالے ہو، اگر کافروں نے مار دیا، دیکھو ہم کو مارنے آئیں گے نا، تو تم گھر میں آ جانا، اور جب حملہ کریں گے وہ تو لڑنا، یا مر جاؤ گے شہید ہوگے، زندہ بچ جاؤ گے تو غازی مدینہ آ کر مل لینا۔ کہا رسول خدا نے کسی سے نہیں کہا بھائی بات۔ اب اس کو میں قصے کو پھیلانا نہیں چاہتا، تو علی کو سلایا، کیوں سلایا؟ ہم تھے جس نے علی کا دفاع کیا۔ آج تک کسی ماں نے ایسی اولاد کو اس روئے زمین پر وجود میں نہیں لائی ہے جو یہ کہ میں نے علی کا دفاع کیا۔ امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے، احوتہم علی رسول اللہ، ذات علی کا انٹروڈکٹری نوٹس 10 یوں 20 یوں ہیں جناب امیر کے انٹروڈکٹری نوٹ جو خدا نے دی، اس میں سے ایک یہ ہے سب سے زیادہ کائنات میں جس نے خیال رکھا رسول کا وہ علی تھے۔ یعنی جناب امیر المومنین کے سلسلے میں رسول خدا نے مجھے لگتا ہے یہ تمام جتن کیے، اس طرح سے سیناریو کو کریٹ کیا، لگتا مجھے یہ خدا کے حکم سے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے جو فضیلت علی کو ملی ہم بھی اس میں شامل تھے یا ہماری وجہ سے ملی۔ لہذا آپ اس بات کو سمجھیے، جب گئے کنویں سے پانی لینے کے لیے آئے اور یہ واقعہ ہوا، اب اس واقعے کو سید حمیری نے لکھا ہے، سید حمیری نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ کسی نے قصیدہ کہا میں نے قصیدہ کہا ہے، سید حمیری نے کہا سناؤ، کہا کہ اس نے سنایا قصیدہ کہ قد خرب السقف بیوتکم واثوابکم ارذل الاثواب، اے آل محمد آپ کے گھروں کی چھت گر چکی ہے اور روف جو ہے آپ کے گھروں پہ وہ نہیں ہے، آپ بے سر و سامان ہیں، ہوم لیس لوگ ہیں، آپ ظلم اتنا ہوا ہے، وہ اسوابکم ارذل الاسواب، اور آپ کے بدن پہ جو لباس ہے آل محمد بنو امیہ بنو عباس کے ظلم کی وجہ سے بڑا گھٹیا لباس ہے جو ذلت و رسوائی کا۔ سید حمیری کو غصہ آیا، کہنے ہاکذا یمدح اہل البیت، یہ اس طرح سے تو مدح کر رہا ہے اہل بیت کی، یہ تو تذلیل کر رہا ہے، مدح نہیں کر رہا۔ مدحت میں شخصیت کے فضائل کو ابھارا جاتا ہے، ذلت اور رسوائی کے مضامین کو نہیں لایا جاتا۔ کہا کہ پھر کیا کروں؟ اب شاعر تھے، بڑے سینئر شاعر تھے، کہا میں کر کے بتاتا ہوں تمہیں مدح کیسے ہوتی ہے۔ وہیں پر ایکسٹمپو سید حمیری کھڑے ہوئے اور کہا اقسم باللہ وعلائہ والمرء عما قال مسعود ان علی بن ابی طالب علی التقى والبر مجبول۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، اقسم باللہ، خدا کی قسم کھاتا ہوں، خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ہم سب کو کائنات میں، اس کی قسم کھاتا ہوں، والمرء عما قال مسعول، اور انسان قسم کھا کے جو بات کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا ذمہ دار ہوگا، خدا اس سے پوچھے گا کیوں قسم کھائی؟ تو قسم کھا رہا ہوں خدا کی نعمتوں کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کو تقویٰ دیا نہیں گیا، سرشت میں علی ابن ابی طالب کی تقویٰ ہے، جو عالم غیب میں علی ابن ابی طالب کی مٹی گوندی گئی، میں سید نہیں کہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو عالم غیب میں علی ابن ابی طالب کی خلقت ہوئی ہے وہ تقویٰ اور پاکیزگی کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ ایک درود بھیجیں محمد آل محمد۔
الذي سلم في ليلة عليه جبريل وميكال وجبريل ميكال في 1000 وجبريل في 1000 ويتلوهم سرافيل. کہا یہ وہ ہے علی ابن ابی طالب کہ جس کا مزاج تقوی ہے، مزاج میں اس کے تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر اس کی خلقت ہوئی ہے. یہ وہ ہے جو ایک رات میں جس پر جبریل اترے 1000 فرشتوں کے ساتھ، میکائیل اترے 1000 فرشتوں کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے اسرائیل اترے 1000 فرشتوں کے ساتھ، اور اس طرح سے میکائیل اور جبرائیل اور اسرافیل اترے. اسرائیل نہیں ہے اس میں، میرے سبق زبان ہو گیا. میکائیل اور اسرافیل اور جبرائیل اترے کس لیے؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ 3000 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ تین، ہر فرشتہ 1000 کے ساتھ 3000 فرشتوں کے ساتھ اترے. لیلۃ بدر انزلوا مددا، فرمایا یہ بدر کی رات اترے تھے، جنگ بدر کی رات اترے تھے، رسول خدا کی مدد کرنے آئے تھے، رسول کی مدد کرنے. سلام کیا علی بن ابی طالب پر، لیلۃ بدر انزلوا مددا ذالک اعظام و تبجیل، اور کہا یہ اترے تھے رسول خدا کی مدد کے لیے. سلام کیا 3003 فرشتوں نے علی کو، اور کہا خدا کی قسم یہ ہے احترام، یہ ہے بزرگواری، یہ ہے کرم، یہ ہے بلندی کہ جو علی بن ابی طالب کو ملا. لہٰذا اس طرح سے قصیدہ لکھے گئے. اچھا یہاں تک بات ختم ہو گئی ہماری جناب امیر کے سلسلے میں. جو ہم کہہ سکتے تھے، ایک درود پڑھیں ذرا محمد آل محمد. اب یہاں پر حدیث ہے ہمارے پاس کہ 19 21 23 شب قدر کے اعمال کریں گے آپ. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو حجاج جن کو اس سال حج پہ جانا ہے، ان کا اگر آسان زبان میں کہوں تو ان کا پروانہ، ان کا ٹکٹ آج کی رات لکھا جاتا ہے. رزق کس کو کتنا ملنا ہے آج کی رات لکھا جاتا ہے. کس کی عمر کتنی طولانی ہوگی، کب موت آئے گی، آج کی رات لکھا جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ آج کی رات گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ہمیں روایت ملتی ہے. اور یہ روایت اب بچے پوچھتے ہیں تو بصائر الدرجات میں روایت ہے چھٹے امام سے. تو کیا کہا میں نے؟ روایت کے مطابق گناہ معاف ہوتے ہیں، حاجیوں کے نام معین کیے جاتے ہیں، اور رزق کتنا کس کو ملے گا یہ لکھا جاتا ہے. آجال اور اعمال یعنی موت اور زندگی بڑھنی ہے گھٹنی ہے وہ لکھی جاتی ہے. خدا ہر ایک کے گناہ معاف کرتا ہے. فرمایا الا شارب مسکر، مگر یہ وہ شخص اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا کہ جو شارب مسکر ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو انسان کے دل و دماغ کو ہوش اور حواس سے عاری کر دے. آسان زبان میں کوئی بھی ایسی چیز کہ جو نشہ آور ہو، اور آسان زبان میں الکوہلک ڈرنک پینے والا، اس کا گناہ معاف نہیں ہو. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا تو یہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ پھر کبھی بات کروں گا، لیکن حدیث سن لیجیے. دوسری چیز قاطع الرحم ماست مؤمنۃ، جس کا کوئی رشتہ دار ایسا ہو کہ جو بڑا نزدیکی تعلق ہو اس سے خونی، اور اس نے اس کے رحم کو منقطع کر دیا ہو، کاٹ دیا ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا شخص توبہ نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص توبہ کرے کہ میں آئندہ زندگی میں ان صفات سے دور رہوں. یہ روایت کے الفاظ ہیں. ایک چیز. دوسری چیز شب قدر کا تعلق ہے کس سے؟ جناب حضرت امیر المومنین سے بھی ہے، اور ہمارے 12ویں آقا 12ویں امام سے بھی. دیکھیے اب یہاں پر ایسے لوگ نہیں بیٹھے اس وقت اس امام باڑے میں، یہ مجھے یقین ہے، لیکن ایک پریکاشنری نوٹ کے طور پر کیا ہے دعا کرنا. یہ دیکھیے ہمارا مذہب اس طرح کا ہے. ان لاجیکل بات ہوگی کہ میں اپنے مذہب کی بات کو بتاؤں، وہ تو نہیں مانتے مولانا ہمارے اس کام کو، اور وہ بھی نہیں مانتے. جو ساؤتھ پول پہ رہتے ہیں وہ نہیں مانتے، جو انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں وہ نہیں مانتے. نہ مانے، میں نے ذمہ داری لی ہے کہ آپ کو اپنی باتیں ثابت کرنے کے لیے آپ کی بکس میں سے میں نہ کسی کو دعوت دے رہا ہوں، نہ اس امام باڑے والوں نے دعوت دی ہے. نہیں، سب کو سمجھائیے کیسے؟ نہیں سرکار، جیسے ہی مذہب ریلیجن ڈیوائن ہوگا اس میں پیرا نارمل اور سپر نیچرل باتیں ہوں گی. ڈیوائن ریلیجن کی بیسک فاؤنڈیشنل کریکٹرسٹکس میں سے یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو انسانی ذہن نہیں سمجھ پائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ آپ دعا کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ ڈیوائن ریلیجن کی خصوصیت ہے. یہ کسی مین ڈسکورڈ ہیومن ڈسکورڈ سائنس کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس میں سلفیورک ایسڈ ڈالا تو یہ ہوگا، نہیں ڈالا تو یہ نہیں ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں مولانا کیمسٹری کی بانڈنگ کو، یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، یہ فزکس یا کیمسٹری نہیں ہے، یہ باٹنی نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ پودا ایسے نکلے گا.
یہ کام کر دیا تو فزکس کے فلاں قانون کے مطابق سب چیزیں دیکھ رہا ہوں، پیپر پہ ایکویشن لکھ رہا ہوں، پریکٹیکل کیا جا کر ٹینجیبل ہے، یونیورسٹیز بتا رہی ہیں، ہر چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ سیمولیٹر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں کسی کمپیوٹر کے سیمولیٹر پہ نہیں آتی، یہ کسی ہیومن نالج کے زیر اثر نہیں ہے، آپ اس کو کہیں نہیں سمجھ سکتے. تو مولانا یہ تو نالج کے خلاف جا رہے ہیں آپ. یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، جوابات دیے جا چکے ہیں. لیکن جب آپ آئیے امام باڑے میں، جب آپ مسجد میں آئیے تو پوری جرت کے ساتھ آئیے، پورے ایمان کے ساتھ آئیے، اور اس بات کو سمجھیے کہ ادیان آسمانی، الہی ادیان جو آسمان سے آتے ہیں، وہ ہمیشہ ان میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے، ورنہ وہ ڈیوائن ریلیجن نہیں ہوگا. کوئی سائنس ہو جائے گی جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. ہاں، اب یہ بڑی تفصیلی بات ہے، میں نے کہی. حضرت حجت کے حوالے سے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حضرت حجت کے ساتھ کیا تعلق ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں کس پر؟ امام زمانہ پر. پانچویں امام نے فرمایا کہ جب ہماری امامت کو ثابت کرو تو سورہ انا انزلنا پڑھ کے ثابت کیا کرو. کیسے یا ابن رسول اللہ؟ کہا اس میں پوچھو جا کر کہ فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں یہ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں. بہت سے اسکول آف تھاٹس ہیں کہ جن کا میپ یہاں تک تو بتاتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں. تو یہ نازل کس کے پاس ہوتے ہیں؟ زمین پہ آتے ہیں سیر و تفریح کر کے جانے کے لیے، یا زمین پہ خدا کا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس تک یہ فرشتے آتے ہیں؟ اچھا، اب میں ایک پڑھ کے بس اور مصائب کی طرف آتا ہوں. ایک ذرا دعا پڑھیے، درود پڑھیے محمد آل محمد. آپ کو سمجھنا ہے اگر جناب امیر کو، میں پھر کہہ چکا ہوں، زیارات کا جا کے مطالعہ کیجیے. چھٹی زیارت ہے، معذرت چاہتا ہوں، چھٹی زیارت ہے جناب امیر کی. خوب غور سے پڑھیے گا، اس کو سنیے گا. السلام علی من ایدہ اللہ بجبرائیل واعانہ بمیکائیل. سلام ہے اس علی ابن ابی طالب پر، علی ابن ابی طالب پر کہ جس کی تائید خدا نے فرمائی جبرائیل کے ذریعے، اور مدد کو نازل ہوئے جناب میکائیل. یہ ایک جملہ. ازلفہ فی الدارین وحباہ بکل ما تقر بہ العین. ازلفہ فی الدارین، خدا نے اپنے نزدیک رکھا علی ابن ابی طالب کو. جب دنیا میں تھے تب بھی خدا کے نزدیک تھے، آخرت میں ہیں تب بھی خدا کے نزدیک ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں تھے تب بھی وہ تمام کام کر سکتے تھے جو کوئی بشر نہیں کر پائے، اور آخرت میں ہیں تب بھی اس مقام پر ہیں جہاں تک کوئی بشر نہیں پہنچ پائے. ازلفہ فی الدارین وحباہ بکل ما تقر بہ العین. اور علی ابن ابی طالب کو خدا نے ہر وہ چیز دی کہ جو علی ابن ابی طالب کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، حدیث قصہ پڑھیے، جب بیٹا آتا ہے نا مادر گرامی کے پاس تو ماں کیا جواب دیتی ہے؟ یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میرے دل کے پھل اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا مطلب ہے؟ سیدہ جب دیکھتی ہیں نا جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کو تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے. آپ جب زری کو دیکھتے ہیں کربلا میں جا کے جناب امیر کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے. اگر آپ کو دیدار ہو جائے امام زمانہ کا، امیر المومنین کا خواب میں بیداری میں، آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی، خوشی کا باعث ہے، مسرت کا باعث ہے. زیارت فرما رہی ہے حباہ بکل ما تقر بہ العین. خدا نے علی ابن ابی طالب کو وہ تمام چیزیں دی کہ جس کے ذریعے آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ باپ دیا ایسا کہ جو حامی رسول اللہ ہے، ماں دی فاطمہ بنت اسد جیسی کہ جس کے دیوار کعبہ شق ہو جائے، خوش دامن دی جناب خدیجہ جیسی کہ جس کو خدا نے اختیار کیا خصوصی محل جنت میں، زوجہ دی ایسی کہ جو سیدہ نساء عالمین ہے، بیٹے دیے جن کی بادشاہت جنت پر ہے، 11 بیٹے ایسے دیے، 9 بیٹے ایسے دیے سید سجاد سے لے کر حضرت حجت تک. اب میں 9 اماموں کے بارے میں کیا گفتگو کروں، آخری امام کے بارے میں کہہ دوں کہ حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ان کے خادم ہیں. یہ تو یہ عصمت کے دائرے میں بات ہو رہی ہے. جناب امیر، جناب سیدہ معصوم، جناب خدیجہ معصوم، جناب سید الشہداء معصوم، امام حسن معصوم، کہ جو میں نے بتایا امامت کے سلسلوں کے سلسلے میں کہ یہ تمام کی تمام ہستیاں ایسی ہیں. اگر 14 معصومین سے باہر جائیے تو پھر کیا ملا علی ابن ابی طالب کو؟ ابو الفضل عباس.
آپ بتائیے مجھے کہ 18 بنو ہاشم جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ سب کے سب یا جناب امیر کی اولاد ہیں، یا جعفر طیار کی اولاد ہیں، یا عقیل کی اولاد ہیں، یعنی ابو طالب کی اولاد ہیں. تو جو چیزیں بھی مسرت کا باعث ہو سکتی تھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب امیر المومنین کو دی. کہاں دی؟ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. آخرت میں جنت جہنم ہم تقسیم کریں گے. پل صراط پر ہماری محبت کے ذریعے چلو گے، حوض کوثر پر ہم پانی پلائیں گے. محبت علی ابن ابی طالب کی بنیاد پر تمہارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں حوض کوثر پر. قبر میں ہم آئیں گے تمہارے پاس، موت کے وقت ہم تمہیں اپنی زیارت کرائیں گے، ہمارے بیٹے تمہیں اپنی زیارت کرائیں گے. تو جناب امیر المومنین کو جو خدا نے تمام کرامتیں دی، تو علی ابن ابی طالب وہ نہیں ہے جو سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لی. جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے، یہ اس کے بھی کام آئیں گی تمام. اب دیکھیے وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین وعلی اولادہ المنتجبین وعلی الائمۃ الراشدین. اب یہاں پر جو جملہ ہے وہ یہ ہے، السلام علی ید اللہ الباسطہ وعین اللہ الناظرہ. جناب امیر آپ پر سلام ہو. آپ خدا کی وہ آنکھیں جو ہر چیز دیکھتی ہے، آپ خدا کا وہ ہاتھ ہیں جس کی پہنچ، رسائی، ایکسس ہر جگہ تک ہے. یہ بات ہو گئی. درود بھیجیں محمد علیہ. لہذا جناب امیر المومنین کی خصوصیت یہ ہے، رسول خدا آخری شعبان ہے، شعبان کا لگتا ہے آخری جمعہ تھا، خطبہ دیا رسول خدا نے شعبان کے آخری جمعہ، اور اس میں شعبان کی فضیلتیں بتائیں، رمضان المبارک کی فضیلتیں بتائیں، اور کہا کہ یہ تمام چیزیں، یہ ثواب ہے، یہ کرنا یہ کرنا. اچانک ایک نوجوان کھڑا ہوا مجمع میں سے، اور اس نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ افضل الاعمال کیا ہیں اس مہینے میں، بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں؟ رسول خدا نے فرمایا افضل الاعمال ہے الورع عن محارم اللہ، حرام چیزوں سے بچو اس مہینے میں، یہ افضل ترین عمل ہے. نہ جانے اس نوجوان میں کیا بات تھی. یہ جو نوجوان ہے یہ 32 برس کی ایج ہے، 32 ایئرس. کھڑا ہوا پوچھا. اب رسول خدا نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیک، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا لما استحلت منک فی ھذا الشہر، یہ جو میری امت تمہارے ساتھ اس مہینے میں انجام دے گی ظلم، وہ چیز مجھے یاد آئی تو میں گریہ کرنے لگا. آپ کی سمجھ میں آئی نوجوان کون تھا؟ یہ وہی نوجوان ہے کہ جس کی شہادت منانے کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور فرمایا یا رسول اللہ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ میں اپنے جملے بھی اضافہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آسان ہو جائے حدیث. کہا کہ یا علی تقصب حاضہ من حاضہ، یہ جو تمہاری ریش مبارک ہے نا، داڑھی، یہ تمہارے سر کے خون سے رنگین ہوئی. جب رسالت مآب نے یہ پوچھا اس کے بعد ایک اور سوال کیا کہ یا علی کیف صبرک، اس مقام پر تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ جناب امین نے ایک جملہ کہا جس کا میں ترجمہ اپنے الفاظ میں کروں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ تو جڑ کر رہوں گا کہ نہیں؟ جب داڑھی خون سے رنگین ہوگی تو میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ یہ میرا ترجمہ ہے اپنا کیا ہو. کہا کہ بالکل علی تم ہمارے ساتھ ہو، یہ ترجمہ ہی میرا اپنا کیا ہو. کہا کہ یا رسول اللہ لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر، یا رسول اللہ یہ صبر کی جگہ نہیں ہے، یہ شکر کی جگہ ہے. اب ذرا فضیلت کو سمجھیے جناب امیر کی. رسول خدا ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں بتا رہے ہیں. نوجوان بھائی علی بن ابی طالب کھڑا ہوا، اپنے مقام پر بلند ہوا اور پوچھا، دیکھ کر رونے لگے. اب جب علی کا ذکر آیا رمضان المبارک کی فضیلتیں بند کر دی رسول خدا نے، اور اس کے بعد فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی من سبک فقد سبنی من ظلمک فقد ظلمنی. یا علی جو تمہیں قتل کرے اس نے مجھے قتل کیا. میں یہ جملہ کہوں، میں یہ جو لفظ ہے نا، یہ میری ہمت نہیں ہوتی اس لفظ کو امیر المومنین کے ساتھ، لیکن بہرحال کہا جو تمہیں گالی دے وہ مجھے گالی دے، جس نے تم پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا. لِأَنَّكَ مِنِّي بِنَفْسِي، کیونکہ علی تمہاری مثال میرے ساتھ یہ کہ تم میری جان ہو، تم میری روح ہو. اور یہ ایک دفعہ جناب رسالت مآب نے گریہ کرنا شروع کر دیا.
میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج آپ ضربت کی یاد منانے کے لیے کریا اور ماتم کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج کی شب 40 ہجری ضربت لگی تھی سر اقدس مولا پر، تو آپ کہیں گے جی مولانا، لیکن میں آپ کو بتاؤں 10 ہجری 3 جمادی الثانی کو علی مر چکے تھے۔ جب سیدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا نا، اس وقت جناب امیر کے الفاظ، آپ کو خطبہ دیا ہے جناب امیر نے سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر، یہ جناب سیدہ کا جملہ میں دہرا رہا ہوں، اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ جب سیدہ وصیتیں کر رہی تھی نا، تو جناب امیر سے کہا کہ یا علی دیکھو میری قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پڑھنا، کیونکہ میت کو قرآن پڑھ کے بڑا سکون ملتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، سیدہ کو کسی کے قرآن کی تلاوت کی حاجت ہے کہ قبر پر آ کر سیدہ کی فاتحہ پڑھے، سیدہ کی قبر پر آ کر قرآن پڑھے؟ سیدہ جانتی ہیں کہ علی زندہ نہیں رہ پائیں گے، کوئی ایسی وصیت کر کے جاؤں کہ علی کے دل کو سکون ملے، اس لیے فرمایا یا علی بڑی دیر تک میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہنا۔ اور جناب امیر کا جملہ ہے دفن سیدہ کے وقت، ہذہ واللہ مصیبت لا عزاء لها، خدا کی قسم یہ وہ مصیبت ہے کہ کوئی تسلیت اور تعزیت کسی کام نہیں آئے گی۔ 13 رمضان مبارک آئی، رات کو آسمان کی طرف دیکھا، کہا بیٹا حسن آج کون سی ماہ مبارک ہے؟ کہا بابا 13 رمضان مبارک۔ اور جناب امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وعدہ نزدیک ہے۔ 19 کی شب کو آئے، بیٹی کے گھر میں افطار کیا۔ عادت ہے جناب امیر کی، اہل بیت کے اور ان کے شاگردوں کی، کہ جب شہادت اور موت کا وقت نزدیک آتا ہے، ان کے جملے ملتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شکم پر ہو کر، شکم سیر ہو کر خدا کی بارگاہ میں نہ جائیں۔ بیٹی نے 2 یا 1 روٹی رکھی، نمک رکھا، دودھ رکھا، تو آپ کہا کہ بیٹیا دودھ کو ہٹا لو، نمک کے ساتھ 2 یا 4 لقمے جناب امیر المومنین نے افطار کیا اور تناول فرمایا۔ بیٹی کے گھر میں تھے، سحر کا وقت آیا، عبادت کی غرض سے مسجد کا رخ کیا۔ ایک دفعہ جب جناب امیر نکلنا چاہتے تھے، آپ نے روایت سنی ہے کہ جو پٹکا تھا کمر کا وہ کنڈی کھلی اور پٹکا کمر کا کنڈی میں اٹک گیا، یعنی کنڈی نے کہا کہ یا علی مسجد نہ جائیے۔ گھر میں مرغابیاں تھی، ایک دفعہ دوڑتی ہوئی آئیں، جناب امیر کی آبا کے دامن کو پکڑ لیا، جناب امیر نے اپنے دامن کو چھڑایا اور ایک عجیب جملہ کہا بیٹی کی طرف دیکھ کر، بیٹا دیکھو میرے بعد ان کا خیال رکھنا، انہا صوائح تتبعها النوائح، بیٹیا دیکھو یہ چیخ کی آوازیں آ رہی ہیں نا ان کی، ابھی تھوڑی دیر میں اسی گھر سے نوحے کی آوازیں بلند ہیں۔ میں جملہ کہوں جناب امیر کی بارگاہ میں، میں کہوں گا یا علی آپ نے بیٹی سے مرغابیوں کی وصیتیں تو کر دی، یہ بتائیے آپ کی زینب کو کون سنبھالے گا؟ آپ کی نواسیوں پودوں کو کون سنبھالے گا؟ کوفے کی یتیموں کو کون سنبھالے گا؟ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے بیت الشرف سے، مسجد کوفہ کی طرف گئے، دیکھا یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ایک کونے میں بیٹھ کے اونگ رہا ہے۔ جناب امیر نے اس کو ہلایا، اٹھایا، کہا الصلاۃ، نماز پڑھ کے چل۔ عجیب مرحلہ ہے، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جس کام کا تو ارادہ کر کے آیا ہے قریب ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کے مرتبے کا کیا عالم ہے، کیا بلندی ہے کہ خود اپنے پیروں سے چل کر مقتل پہ گئے۔ ایک دفعہ جناب امیر المومنین نے نماز پڑھنی شروع کی، چلیے دوبارہ مسجد نبوی میں، رسول خدا موجود ہے، علی ابن ابی طالب بھی استادہ ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی وکأنی بکا اذ انبعث الیک اشقى الاخرین، اے علی گویا میں مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو تمہارے ساتھ ہوں گا جب یہ ابن ملجم اٹھ کر تمہارے سر پر ضربت لگائے گا۔ یعنی رسول خدا موجود تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے نماز شروع کی، سورہ حم کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ انبیاء پڑھنی شروع کی۔ اس کی نشانی یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علی ابن ابی طالب کی روح کو وصول کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم سورہ انبیاء کی تلاوت کی، رسول خدا موجود ہیں، جناب ابراہیم موجود ہیں، جناب عبد المطلب یقیناً موجود ہوں گے، جناب موسیٰ موجود ہیں،
1,24,000 انبیاء محراب کوفہ میں موجود ہیں. یہ ملعون اٹھا, اس نے ایک ضربت لگائی. میں ایک جملہ کہوں, جناب سیدہ بھی یقیناً موجود ہوں گی. بس ایک دفعہ ضربت لگی, ضربت اتنی شدید تھی, میرا ضعیف عمر بوڑھا مولا ٹیولا کر زمین پر گر پڑا. تحطمت واللہ والکاظ الہدی قتل محمد المصطفیٰ. جبرائیل کی آواز, مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا, ہدایت کے ستون گر گئے. ایک دفعہ جناب امیر ٹیولا کر زمین پر گر گئے اور ایک آواز آئی جناب امیر کی زبان پر, بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. جملہ سنا, یہ جملہ سنا ہم نے, امیر مومنین کا جملہ سنا. کیا فرمایا؟ بسم اللہ, خدا کے راستے پر, خدا کا نام لے کر. وفی سبیل اللہ, خدا کے راستے پر. وعلی ملت رسول اللہ, رسول خدا کے دین پر, رسول کی سنت پر. یہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب رسول کا نفس ہے, رسول کی جان ہے, رسول کی روح ہے, رسول کے جانشینوں کا باپ ہے. فرمایا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ جملہ سن لیا آپ نے, شاید بہت سو کو یاد بھی ہو. تیورا کا گرے چٹائی پر مسجد کی. یہ جملہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں مولا کے فرزند حسین ابن علی نے ذوالجناح کی زین پر ارشاد فرمایا. یہی جملہ آپ کو ملے گا کربلا میں, بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. لیکن فرق بتاؤں کیا تھا, فرق اس جملے کا کیا تھا؟ جب مولا تیورا کر زمین پر گرے نا, اصحاب دوڑتے ہوئے آئے, چٹائی لائے, کہا علی کو چٹائی پر لٹاؤ, اور دھیرے دھیرے لے کر جاؤ, زخم سے بھرپور خون بہا, مولا کو تکلیف نہ ہو. ایک دفعہ جناب امیر نے آنکھیں کھولی, اصحاب دکھے, محبت کرنے والے دکھے, گھر پر گئے, کہا کہ اب میں خود گھر میں جاؤں گا. جب گھر میں گئے, بیٹی دوڑتی ہوئی آئی, بابا یہ کیا ہو گیا؟ بچھونا بچھایا گیا, کوئی شربت لے کے آیا ہوگا, کوئی پانی لے کے آیا ہوگا. میں کہوں گا یا علی, یہی جملہ آپ کے بیٹے نے کہا تھا, لیکن جب آپ کا بیٹا دھوئے سے زمین پر گرا تو کوئی نہ. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں جناب امیر مومنین کی, ان آنسوؤں کو, اس ماتم کو مومنین مومنات سے قبول فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس عزاداری کو لائق عزا بنا, ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. پروردگار جس نے ہم سے دعا کی درخواست ان کی دعاؤں کو پورا فرما. کوئی تنگ دست نادار, قرض دارا, پریشان, بے اولاد, بے روزگار, کسی مشکل میں گرفتار, مشکلات کو دور فرما. پروردگار اس امام باڑی کی خدمت کرنے والوں کو جناب امیر کی بارگاہ میں اجر جزیل عطا فرما. جو مومن مومنہ, ہماری بیٹیاں, مائیں, بہنیں, بچیاں موجود ہیں, ہمارے بچے موجود ہیں, مومنین موجود ہیں, پروردگار جو حاجت ہے تجھے جناب امیر مومن کی خون آلود ریش مبارک کی قسم دیتے ہیں, ان کی حاجتوں کو قبول فرما. پروردگار تجھے جناب امیر کے زخمی سر کی قسم دیتے ہیں, حضرت حجت کے دل سے ہر زخم کو, ہر دکھ کو دور فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری اس تعزیت کو حضرت حجت کی بارگاہ میں جناب سیدہ امیر مومنین فاطمہ بنت اسد, حضرت ابو طالب, جناب عبداللہ, جناب آمنہ, جناب امام حسن, جناب سید الشہداء ابو الفضل عباس, وہ تمام ہستیاں کہ جن کا تعلق جناب امیر کے ساتھ عصمت کا ہے, 14 معصومین, ان کی بارگاہ میں بطور تعزیت عائد و واصل فرما. ہمارے ذوی الحقوق, اعزہ, اقربا, والدین, مرحوم, مرحومات, پروردگار سب کو اس مجلس کا ثواب عائد و واصل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں.